بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب اشک تنہائی۔ محمد پہلی بار خزاں میں گیا تھا۔ انہی دنوں میں سے ایک دن جب کہ پلک جھپکتے ہی رات ہو جاتی ہے، اور ان دنوں حاج حبیب بھی اکثر اوقات کی طرح کم میں نہیں تھے۔ میں گھر کے دروازے پر کھڑی ہو گئی اور قرآن کو تھوڑا سا بند کیا۔ اس کا قد کاٹ ساتھ تھا ہی کتنا، میں نے اسے قرآن کے نیچے سے گزارا، قرآن کے ساتھ صدقہ رکھا، پانی کا کٹورا اٹھایا اور محمد سے کہا کہ گلی میں جاؤ۔ اس نے سفید رنگ کی مردانہ قمیض پہن رکھی تھی جس کے سینے کے دائیں اور بائیں دونوں طرف جیبیں تھیں۔ وہ فوجی شلوار میں ملبوس تھا اور ہلکے سفید رنگ کے بوٹ اس کے پاؤں میں تھے۔ میرے پاس اس کی تصویر ہے۔ حرم کے صحن میں ایوان آئینے کے سامنے حوض کے کنارے کھڑے ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے باندھ رکھا تھا اور شانے بلند کر رکھے تھے۔ نرمی سے کیمرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور اصلاً نہیں لگ رہا تھا کہ وہ جنگ پر جا رہا ہے۔ میں نے دروازے کی دہلیز سے ایک قدم باہر نکالا اور پانی زمین پر پھینکا۔ میری نگاہ محمد کے مسکراتے ہوئے چہرے پر پڑی تو میں نے کہا، میں کٹورا اندر رکھ لوں تو چلتے ہیں۔ میں نے سر پر چادر سیدھی کی اور دونوں حرم کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہی دور سے گنبد نظر آیا، ہم دونوں ماں بیٹے نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سلام پڑھا اور تھوڑا سا جھک گئے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ پر ماروں اور حرم کے کونے میں جا کر زری کے سامنے بیٹھ جاؤں اور فقط زری کو دیکھتی رہوں۔ آنسو میرے چہرے پر بہنے لگے تو میں نے جلدی سے اپنے رخساروں پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیر کر انہیں صاف کر دیا کہ محمد دیکھ کر پریشان نہ ہو جائے۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، خدایا تیرا شکر ہے۔ اس کے بعد ہم بسوں کی طرف چلے گئے۔ وہاں اس قدر ہجوم تھا اور خوا سے خوا چل رہا تھا کہ آسانی سے آگے بڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ محمد کے بیگ کی سنگینی اس کے حجم سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ ایک کونے میں جہاں تھوڑا ہجوم کم تھا، اس نے بیگ میرے پاس زمین پر رکھا اور اپنے کسی دوست کے سلام پر اپنا سر آواز کی طرف گھما لیا۔ ان دونوں نے آپس میں ہاتھ ملایا اور اس نے محمد کا ہاتھ نہ چھوڑا اور اسے اپنے ساتھ دوسرے جوانوں کے پاس لے گیا۔ وہ آپس میں اتنی شرارتیں کر رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ اتنے بے تکلف ہو چکے تھے کہ لگتا تھا کہ انہیں خبر ہی نہیں ہے یہ گاڑیاں انہیں کہاں لے کر جا رہی ہیں۔ جو لوگ رخصت کرنے آئے تھے ان کی حالت بھی ایسی تھی کہ کچھ نہ پوچھو۔ سب اپنے عزیزوں کے لیے رنجیدہ تھے اور مسلسل ذکر پڑھ رہے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہیں ٹھہری رہوں تاکہ بسوں کو جاتے ہوئے دیکھوں۔ جس گاڑی میں محمد سوار ہوا اس کے ساتھ ساتھ کچھ قدم تک چل کر جاؤں اور اسے ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ گھر میں اتنے کام پڑے تھے اور اگر میں خود وہاں موجود نہ ہوتی تو وہ انجام نہ پا سکتے تھے۔ محمد اور اس کے ساتھیوں کو میں نے جب اکٹھے دیکھا تو دل کو کچھ اطمینان ہو گیا اور میں پرسکون ہو گئی۔ میں نے اسے آواز دی۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس نے مجھ سے کہا کہ میں گھر واپس چلی جاؤں۔ میں نے ہاتھ اس کی گردن کے گرد ڈال دیے اور اس کا سر آگے کر کے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ اس نے اپنے آپ کو میری آغوش سے باہر نکال لیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کی شرم حیا تھی یا اس بات کا شوق و بے قراری کی بالا آخر وہ اپنی مراد کو پہنچ چکا تھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ رخصت کے پرسوز و گداز مناظر مجھے بالکل اچھے نہ لگتے تھے۔ کیا فقط میرا بچہ تھا جو جا رہا تھا؟ میں نے ایک نگاہ اپنے گرد و پیش پر ڈالی اور اپنے دل کو خدا کے سپرد کر دیا۔ ہم نے مختصر اور جلدی سے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا اور میں نے اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ راستے میں ہزار طرح کے خیالات میرے دل کو چھو کر مارنے لگے۔ میں لمبے لمبے قدم اٹھا رہی تھی تاکہ جلد از جلد وہاں سے دور ہو سکوں۔ سڑک پر پہنچ کر ایک ٹیکسی کو ہاتھ دے کر روکا۔ مجھے بہت جلدی گھر پہنچنا تھا۔ میں نے دوبارہ اپنے آپ کو کاموں میں مصروف کر لیا تاکہ محمد کے بارے میں کم سے کم سوچ سکوں۔ اس کے باوجود بعض اوقات میں اپنے آپ میں آ جاتی تو دیکھتی کہ محمد نے میری ساری فکروں کو اپنی طرف کھینچ رکھا ہے کہ اس وقت وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، اچھی طرح سو بھی سکتا ہے یا نہیں، مریض تو نہیں ہو گیا۔ میں اس حالت میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ کام زیادہ تھا اور وقت کم۔ اب میں یہ بھی سوچتی تھی کہ یہ تمام سامان اور کھانے پینے اور پہننے کی چیزیں جو ہم مجاہدین کے لیے بھیجتے تھے شاید ان میں سے ایک آدھ محمد کے ہاتھ میں بھی پہنچ جائے۔ نہ بھی پہنچتی تو کوئی غم نہ تھا۔ وہ تمام جوان میرے لیے محمد جیسے ہی تھے۔ ہر کوئی کسی نہ کسی خاندان کا عزیز تھا۔ خزاں کے چھوٹے دن بڑے ہو رہے تھے۔ سحر کا وقت تھا۔
मैं उठी और वज़ू कर रही थी कि घर की घंटी बजी। घंटी बहुत मुख्तसर सी बजी थी और जल्द ही मुनक़ता हो गई। उस घर की घंटी अक्सर बजती रहती थी, लेकिन रात के इस वक्त की जब अभी अज़ान फ़जर भी ना हुई थी, ऐसा कभी ना हुआ था। मैंने अपनी रंगीन चादर सर पर ओढ़ी और दरवाज़े के पीछे चली गई। दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि जो भी हो दोबारा घंटी के बटन पर हाथ ना रखे, कहीं बच्चों की नींद ख़राब ना हो जाए। मैंने वहीं दरवाजे के पीछे से पूछा, कौन? गली खाली थी, अगरचे मेरी आवाज़ ज़्यादा ऊंची न थी, मगर दूसरी तरफ आसानी से पहुंच गई। और जब उसने जवाब दिया तो उसकी आवाज़ से मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। मैंने कुंडी खोली और कहा, खुश आमदीद माँ की जान, मेरे मोहम्मद आ जाओ अंदर। मैंने उसका बैग उसके हाथ से लिया। वो सीढ़ियों पर बैठ गया और अपने बूटों के तस्मे खोलने लगा। मैं जो वहीं उसके सर पर खड़े खड़े उसे देख रही थी, समझ गई कि वो नहीफ, हफ्सा और नहीफ हो गया है। और ये कोई अजीब बात न थी। मेरा बेटा 3.5 माह बाद मुहाज से वापस आया था, बिल्कुल सालिम और भला चंगा। हम बावर्ची खाने में चले गए। हम आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे ताकि बच्चे जाग न जाएं। मैंने समावर को रोशन किया, लेकिन मोहम्मद थका हुआ था। कहने लगा, मैं नमाज़ पढ़ूंगा और सो जाऊंगा, जाग कर बाकी बच्चों के साथ इकट्ठे नाश्ता करेंगे। लेकिन वो इस कदर थका हुआ था कि ज़ोहर के वक्त बेदार हुआ। बहनों भाइयों ने मिलकर पूरे घर को सर पर उठा रखा था। मैं सोच रही थी कि हाजी की जगह किस कदर खाली है। मोहम्मद से मेरे और बच्चों के सवाल ख़त्म ही को न आते थे। मैं ये जानने के लिए फ़िक्रमंद थी कि शुमार में जाकर फिर उसे वैसे ही हालात का सामना करना पड़ा है या नहीं। लेकिन मुझे खामखा उससे गैर संजीदा और गैर ज़रूरी सवालों से परहेज़ करना था। मैंने अपने सवालों को किसी और मुनासिब मौके के लिए रख छोड़ा। रात के आखिरी हिस्से में जब मैं मोहम्मद के पास बैठी उसके लिए फल छील रही थी, तो मुझे महसूस हो रहा था कि मोहम्मद के जाने के बाद मैं मुसलसल कामों में मशगूल रही हूँ और अब जबकि वो आ गया है तो मैं उसके पास बैठी हूँ। मैंने अपने आप को कामों में काफ़ी मसरूफ़ रखा हुआ था। वरबे हद थक चुकी थी। मैंने कहा, माँ की जान, ज़रा बताओ तो वहाँ क्या करते रहे हो? कहाँ गए थे? जगह ठीक थी? खाना ठीक से खाते थे? इन सवालों के जवाब किसी हद तक मुझे मालूम थे, लेकिन ये नहीं देखा था कि हर मुजाहिद की खुराक किस कदर किस मिक़दार में होती है, या ये नहीं जानती थी कि वो बेआबान है, कोई खाला जी का घर नहीं, और वो लोग सख्त ज़मीन पर सोते बैठते और उठते हैं। मोहम्मद ने भी यही सब कुछ बताया, लेकिन वो परेशान था। उन्होंने उस पर कोई ज़्यादा जिम्मेदारी न डाली थी और मोहम्मद ने ये बात महसूस कर ली थी। वो कह रहा था, मुझे कहते हैं कि खाना तकसीम करो, कोई अहम काम मुझे नहीं सौंपते, न ही इसका इजहार करते हैं, लेकिन मुझे यही महसूस होता है कि वो मुझे अभी तक बच्चा ही समझते हैं। उसकी छुट्टी ख़त्म हुई तो तमाम मुजाहिदों की तरह वो भी दोबारा अपना बैग बांधे चल पड़ा। मैंने घर के दरवाजे पर उसे रुखसत किया। उसने मुझे और बच्चों को खुदा हाफिज़ कहा और चला गया। फिर कुछ दिनों बाद वो दोबारा वापस आ गया। मुझे उसकी सामद और रफ्त की आदत हो गई थी। मेरे लिए ये मुश्किल था, मगर मैं उस मुश्किल से घबरा नहीं रही थी। उन दिनों बहुत सी औरतों का हाल मेरी तरह ही था। 8वां बाब, उड़ान में कबूतरों की मदद। ऐसा लगता था कि अभी कोई कासिद आएगा और कोई खबर ले आएगा। मेरे दिल को यकीन हो जाता कि उन्हीं दिनों में वो आने वाला है। सुबह के वक्त मेरे कान और आंखें दरवाजे की तरफ मतवज्जे रहती। मिलाके एक दिन वो आ गया। मैंने दरवाज़ा खोला और पीछे हटकर खड़ी हो गई। वो मुझे सलाम करके मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें सुर्ख और थकी हुई थीं। उसने झुककर मेरे हाथ का बोसा लिया। मैंने उसके बालों पर अपने हाथ फेरे। वो सीढ़ियों पर बैठ गया और बूटों के तस्मे खोलते खोलते सर उठाया और देखा कि मैं मुस्कुरा रही हूँ। उसके बाल काफ़ी बढ़ चुके थे। मैंने उस वक्त तक उसे इस हालत में न देखा था। उसने मेरी तरफ मतलूमाना निगाहों से देखते हुए कहा, जाकर एक अच्छी सी तस्वीर बनवा लेता हूँ, फिर छोटे करवा लूँगा। उसके लंबे बालों ने उसके चेहरे की मर्दानगी में इजाफा कर दिया था, लेकिन अभी भी मालूम हो जाता कि उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, अगरचे अभी अभी महाजी से लौटा था। कुछ घंटे सोकर उठा तो ताज़ा दम हो चुका था और उसकी हंसी मजाक की आवाज़ पूरे घर में फैल गई थी। हमारे होने वाले दामाद हसन आगा के बारे में उसने पूछा तो मैंने कहा, खैरियत तो है माँ की जान। उसने जवाब दिया, मैं उनके लिए एक शर्ट सीना चाहता हूँ। पहले भी उनके लिए सीता रहा हूँ, लेकिन अब चाहता हूँ कि मेरी तरफ से उनके लिए यादगार रह जाए। मेरे दिल में हौल सा उठने लगा, लेकिन मैंने कोई बात न की। सिर्फ कमरे से बाहर जाते हुए उसे कहा, मैं उनके घर पर दस्तक देती हूँ, आ जाएगा। अगले दिन वो फोटोग्राफी की दुकान पर चला गया और जब वापस आया तो वही पहले वाला मोहम्मद था।
چھوٹے چھوٹے بالوں والا۔ اس نے ایک کاغذ میرے ہاتھ میں دیا اور اپنی نظریں چرا لیں۔ کہنے لگا یہ 1 ہفتہ بعد کی تاریخ ہے، اسے لانے کی زحمت آپ کو کرنا ہوگی، میں خود ہوں گا نہیں لینے کے لیے۔ جب تک میں کچھ کہتی کاغذ میرے ہاتھ میں تھاما دیا اور محمد کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی جو اپنے دادا کے ساتھ حال و احوال کر رہا تھا۔ میں نے کاغذ کی تہ کھولی اور دیکھا کہ فوٹو کی رسید ہے۔ حتماً اس کا یہ دیکھنے کو بہت دل چاہ رہا ہوگا، ان لمبے بالوں کے ساتھ اس کی تصویر صحیح آتی ہے یا نہیں، کیا معلوم۔ محمد بے چین تھا اور اپنی بے چینی کا چھپا نہیں پا رہا تھا۔ وہ کسی اناڑی انسان کی طرح کوشش کر رہا تھا کہ اپنی حالت کی معمول کے مطابق ظاہر کرے، لیکن ایسا کر نہیں پایا۔ میں نے سوچا جب تک وقت ہوگا وہ خود ہی بتا دے گا۔ میرے اور محمد کے پاس کئی ناگفتنی باتیں تھیں۔ میں کھنکیوں سے اسے غور سے دیکھ رہی تھی مگر اپنی زبان سے اس کا اظہار نہیں کر رہی تھی۔ اس نے باتوں کے دوران بتایا کہ اس بار وہ فقط 5 دن تک گھر رہے گا اور اس کے بعد اسے جلدی واپس جانا ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا ماں واری پھر یہ کیا آنا ہوگا، اس نے جواب دیا ہو گیا، بس کچھ دن کی مختصر چھٹی دی ہے انہوں نے، میں بھی جلدی آ گیا تاکہ آپ سے مل لوں اور پھر واپس چلا جاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں چرا لیں۔ 5 دن پلک جھپکتے ہی گزر گئے لیکن محمد نے کوئی بات نہ کی۔ اس کی حالت ایک ایسی فاختہ کی سی تھی جو کسی دام میں پھنس گئی ہو اور اسے نکلنے کا راستہ نہ مل رہا ہو۔ کئی بار اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن آخر کار بغیر کچھ کہے اپنے ہمیشہ کے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ اذان کے وقت وہ جہاں بھی ہوتا اپنے آپ کو مسجد میں پہنچا دیتا، مرکز کے جوانوں کے ساتھ باہر جاتا، گھر میں میری مدد کرتا، بعض اوقات اپنے دادا کے پاس بیٹھ جاتا اور انہیں کھانا اور دوا دیتا، لیکن خود اسے کسی طور چین نہیں آ رہا تھا۔ اس بات کو حاجی حبیب نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ آخری دن غروب کے نزدیک وہ حسن آغا کے ساتھ گلزار سودا گیا تھا۔ یہ بات مجھے حسن آغا نے بتائی۔ ہم جیسے ہی گلزار میں داخل ہوئے تو محمد میری طرف سے بالکل بے دھیان ہو چکا تھا۔ بے دھیانی میں مجھ سے 2-3 قدم آگے چلنے لگا۔ میں خاموش تھا اور دیکھ رہا تھا کہ کیا کرتا ہے۔ اس نے اپنا سر نیچے جھکایا ہوا تھا اور قبروں کے درمیان چل رہا تھا۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، بعض اوقات ٹھہر جاتا اور ایک نقطے پر اپنی نظریں گاڑ لیتا اور کبھی مسکرانے لگتا۔ وہ کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، پھر دور خالی قبروں کی طرف دیکھا اور پھر سر گھما کر مجھے کہنے لگا وہاں ایک جگہ خالی ہے جو میری ہے، اس کا وقت بھی زیادہ دور نہیں۔ میں اس کی باتیں سن کر لرز کر رہ گئی۔ میں نے غصے سے کہا بیٹا چاہتے وقت ایسی باتیں نہ کرو، اس دفعہ بھی تم پہلے کی طرح جاؤ گے اور سلامتی سے واپس آؤ گے انشاءاللہ۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس رات محمد کی بے چینی بڑھ گئی تھی۔ وہ کئی بار میرے پاس آیا اور گیا اور اپنے ہونٹوں کو زور سے دباتا رہا۔ اس نے بات کرنے کی بہت کوشش کی مگر نہ کر سکا۔ کمرے سے نکل کر ہال میں چلا جاتا، تھوڑی دیر ٹہلتا اور بغیر کسی وجہ کے گلی کے دروازے سے باہر نکل جاتا، پھر واپس آ کر باورچی خانے میں چلا جاتا، فریج کا دروازہ کھولتا اور ایک نگاہ ڈال کر بند کر دیتا۔ سنک میں کچھ گندے برتن پڑے تھے اور انہیں دھونا شروع ہو گیا۔ محمد کی عادت تھی کہ گھر میں جو کام بھی اس سے ہو سکتا تھا وہ حتماً انجام دیتا۔ میں نے دیکھا کہ بچہ بہت ہی بے چین ہو رہا ہے اور مجھ سے اس کی یہ بے چینی دیکھی نہ جا رہی تھی۔ میں نے کسی خاص کیفیت کے بغیر ہمیشہ کی طرح عام سے انداز میں اس کی طرف دیکھا اور پوچھا ماں کی جان اگر محاذ کے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہہ دو، میں سننے کے لیے آمادہ ہوں۔ ایسا لگتا تھا کہ اب اس کا کام کچھ آسان ہو گیا ہے۔ اس نے سانس کھینچتے ہوئے کہا جی ہاں۔ میں نے چیخ سماور کی ٹوٹی کے نیچے رکھی اور کہا تو ٹھیک ہے، تمہارے بابا جان آ جائیں تو تینوں اکٹھے بیٹھ کر بات کر لیں گے۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگا یہ بات میں صرف آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ سب سو گئے تھے۔ میں نے آخری بلب کو بجھایا اور محمد کے کمرے میں چلی گئی جس کی روشنی اوت کھلے دروازے سے باہر آ کر ہال کے قالین پر پڑ رہی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ اس روشنی نے قالین پر بنے سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھولوں میں جان ڈال دی تھی۔ میں نے آہستہ سے اسے آواز دی اور اندر چلی گئی۔ وہ اپنے بیگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور سامان بیگ کے ارد گرد رکھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا سب کچھ رکھ لیا، کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اس کے بعد میں بیٹھ گئی اور اس سے کپڑوں کا جائزہ لینے لگی۔ میرا سر نیچے تھا اور میں بے دھیانی سے اس کے کپڑے کھول کر پھر طے کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا ماں کیا اس بار ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا بیگ آپ باندھیں؟ میں نے اس کی طرف نہ دیکھا اور اپنے آپ کو مصروف ظاہر کرنے لگی۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی میں چاہتا ہوں کہ وہاں جب بھی بیگ کے پاس جاؤں تو آپ کی یاد آنے لگے۔ مجھے ایسا لگا کہ آپ کی خوشبو میرے سامان میں مہک رہی ہے۔ میں پھر بھی خاموش رہی۔ بسم اللہ کہہ کر بیگ کی زنجیر کھولی
وہ خود بھی مدد کرنے لگا۔ جب بیگ بن چکا تو اس نے اٹھا کر اسے ایک کونے میں رکھ دیا۔ اس کے بعد اس طرح بیٹھ گیا کہ اس کا چہرہ میرے روبرو نہ ہو۔ وہ اپنی نگاہیں چرا رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کے لیے صورتحال مشکل ہو جائے۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے پاؤں ذرا ادھر ادھر کیے اور اپنی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ کر اس سے پوچھا، اچھا تو کہو میری جان، کیا بات ہے؟ وہ رنجیدہ ہو گیا۔ پہلے ایک دو جملے لرزتی ہوئی آواز میں ادا کیے، لیکن بہت جلد اس کا لہجہ محکم اور مضبوط ہو گیا۔ یہ وہی کمسن محمد تھا جو پہلی بار سومار میں دھماکے کی آواز سن کر اور خون دیکھ کر بے حال ہو گیا تھا، اور اب میرے سامنے بیٹھا مجھے وصیت کر رہا تھا۔ البتہ اس سے پہلے اس نے بتا دیا کہ وہ یہ سب کچھ اپنے وصیت نامے میں لکھ چکا ہے، لیکن ڈر رہا تھا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے اور جب وصیت نامہ ہمارے ہاتھ میں پہنچے اس وقت کوئی فائدہ نہ ہو۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر باتیں کر رہا تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ کوئی چیز تحریر ہونے سے رہ نہ جائے۔ اس نے کہا، اس بار میں جاؤں گا تو واپس نہیں آ پاؤں گا۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ شہادت کے بعد میری لاش باقی نہ رہے۔ اگر ایسا ہو گیا میرے آپ سے صرف ایک ہی درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صبر کیجیے گا۔ اچانک میرا چہرہ گرم ہو گیا، شاید سرخ ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اپنے رخساروں پر رکھا تاکہ اس کی خنکی سے گالوں کی تپش کم ہو سکے۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور ایک گہری سانس لی۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے پہلے دن ہی سے خدا کے ساتھ میرا معاملہ کر رکھا ہے، لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ بالآخر ماں کے اپنے بچے کے ساتھ محبت اور طرح کی ہوتی ہے۔ لیکن اگر خدا کی مرضی اس میں ہوئی کہ میری لاش باقی رہ گئی اور واپس آ گئی تو میری کچھ وصیتیں ہیں۔ میں نے کوئی کام بھی اپنے لیے نہیں کیا، بلکہ صرف اور صرف اپنی قبر اور قبر کی تنہائی کے لیے انجام دیا ہے۔ میں کئی بار محاذ پر گیا اور ان خالی قبروں میں نماز شب پڑھی جو جوانوں نے خود رکھی تھی۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے اور اپنے چہرے کو خاک میں ملتا ہے تو اس تاریکی میں ایسا لگتا ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی پر نظریں دوڑا رہا ہے۔ اس وقت اسے سمجھ آتی ہے کہ وہ کس قدر شرمندہ اور روح سیاہ ہے۔ اگر آپ راضی ہیں تو میں آپ سے ایک چیز مانگتا ہوں جو اپنے لیے یادگار رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کفن جو آپ مکے سے اپنے لیے لے کر آئی تھیں، مجھے اس کے ساتھ قبر میں اتاریے گا، اور سبز شال بھی میرے چہرے پر ڈال دیجیے گا۔ البتہ اگر میرے بدن پر سر سلامت رہے تو۔ میرا سر بھاری ہو گیا، گردن کے پیچھے درد ہونے لگا۔ مجھے وہ شال یاد آ گئی جب مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ جگہ مقام راس الحسین ہے، تو میرے آنسو میرے مکنے پر گرنے لگے تھے۔ میں مصائب بڑھتی جا رہی تھی اور اپنے آنسو کے ذریعے اور سر اور ہاتھ ہلا ہلا کر کوشش کر رہی تھی کہ اس بد اخلاق شامی سپاہی کو اپنی بات سمجھاؤں، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میں نے دیکھا کہ منت سماجت سے کام بننے والا نہیں، تو میں نے وہاں کے نگہبان کے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھ دیے تاکہ وہ وہاں پر لٹکے ہوئے ایک سبز کپڑے کے ایک ٹکڑے کو جلدی جلدی اس پتھر سے مس کر کے میرے ہاتھ پر رکھ دے۔ میرے لیے جیسے ہر چیز دھواں ہو چکی تھی۔ میں محمد کے چہرے، اس کی کالی بھاؤں کو اور اس کی آنکھوں کے پاس چھوٹے چھوٹے خطوط کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی جو اس وقت نظر آتے تھے جب وہ پلکیں جھپکاتا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ ایک دوسرے پر رکھے ہوئے تھے اور پوری طرح مطمئن تھا۔ اس نے اپنی نگاہ اور لہجے میں کوئی تبدیلی کیے بغیر سر گھمایا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھ سے شرمندہ ہو گیا ہے، کیونکہ جلد ہی اس نے اپنی نگاہیں چرا لی تھیں۔ وہی چند لمحے کافی تھے کہ خیالات میرے ذہن کو نہ الجھائیں اور میں اپنی سماعت تیز کر لوں تاکہ دیکھوں کہ وہ بات کو کہاں تک پہنچاتا ہے۔ اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور اس بار التماس کرتے ہوئے اپنی گریہ روکتے ہوئے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا اور پھر کہا، ماں آپ جانتی ہیں کہ شہادت ہی شہادت ہے ہمارے پاس۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسے شہید ہوں کہ مجھے غسل دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ امام حسین السلام کی طرح میرا بدن بھی زمین پر دھوپ میں پڑا رہے۔ میرے لیے دعا کریں گی آپ؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بچے کی نظر کہاں تک دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھائی نہ دے رہا تھا۔ میں اوپر سے دعا کر رہی تھی کہ میرے بیٹے کا شہادت کے ساتھ خاتمہ بالخیر ہو، لیکن میرا بیٹا صرف یہی نہیں چاہتا تھا بلکہ اس کی آرزو تھی کہ جہاں تک ہو سکے وہ اپنے امام کی طرح شہید ہو۔ محمد نے میرے سامنے امام حسین السلام کی مصیبت بیان کر دی تھی۔ جیسے ہی اس نے سید الشہداء علیہ السلام کا نام لیا تو میرے دل میں ٹیس سی اٹھی۔ میں زیر لب کہنے لگی، ہر خون شہادت کے لائق نہیں ہے، لیکن اگر تم لائق شہادت ہوئے تو تمہیں مبارک ہو۔ ماں کی جان، میں تمہارے لیے دعا کروں گی۔